اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے اولاد آدم، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھا دے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور تم ہر سجدے کے وقت و مقام پر اپنے رخ کعبے کی طرف سیدھے کر لیا کرو اور تمام تر فرما برداری اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیا کرو جس طرح اس نے تمہاری خلق و حیات کی ابتدا کی، تم اسی طرح اس کی طرف پلٹو گے۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت فرمائی
اور ایک گروہ پر اس کے اپنے کسب و عمل کے نتیجے میں گمراہی ثابت ہو گئی، بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا تھا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو زینتکم، اپنی زینت بنا لیا کرو، عند کل مسجد، مسجد میں حاضری کے وقت، یعنی نماز کے وقت خوب اچھی طرح کپڑے پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر جایا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا طریقہ بتایا ہے کہ اس میں ہم ہر روز 5 وقت اس کے دربار میں حاضری دے سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، اس سے اپنے عہد و پیمان کی تجدید کر سکتے ہیں، ہر مومن مرد اور عورت۔ سامعین اکرام، عورت کے لیے بہترین جگہ جو ہے نماز کی، اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کی گھر ہے، اور مردوں کے لیے باجماعت نماز مسجد میں ہونی چاہیے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، جب تم مجھ سے ملاقات کے لیے آؤ، مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے لیے جب جاؤ تو خراب حالت میں نہ جاؤ، اچھی طرح اپنے کپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے مسجد جایا کرو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ زیب و زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور پاک صاف کھانا جو ہے، کھانے کی صاف ستھری چیزیں جو ہیں کس نے حرام کی ہیں؟ یعنی یہ حرام نہیں ہے، انسان کو اچھی حالت میں رہنا چاہیے، اچھا کھانا پینا اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مومنوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو خالصتاً مومنوں کے لیے ہوں گی، یعنی اچھا کھانا پینا، اچھا لباس جو ہے وہ کافر نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ تو یعنی یہاں اس آیت میں یہ مضمون خاص ہے کہ اصل میں ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے شکر گزار بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن یہ اس کی صفت رحمانیت ہے دنیا میں کہ ہر خاص و عام جو ہے اس کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ صرف دنیا تک محدود ہے، قیامت کے دن مجرم اور مومن ان دونوں کے ٹھکانے جو ہیں علیحدہ ہوں گے اور ہر چیز علیحدہ ہوگی۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ کہہ دیجئے کہ انما فقط حرم، حرام کی ہیں میرے رب نے، الفواحش، بے حیائی کی باتیں، ما ظہر منہا و ما بطن، جس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، والاسم، اللہ، اور ہر گناہ کو، والبغی، اور زیادتی، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اس کو بھی حرام کیا ہے کہ تم
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کہو اللہ پہ وہ باتیں جو تم جانتے نہیں۔ سامعین کرام، اس آیت میں فواحش کا ذکر ہے کہ فواحش حرام ہے۔ فحش ہمارے اردو کی جو مستعمل زبان ہے تو اس میں ہم فحش کا ایک محدود معنی کرتے ہیں، بے حیائی، فحش اسے ہم کہتے ہیں نا۔ بات یہ ہے کہ بے حیائی جو ہے، فحش جو ہے، اور فحش کے متضاد جو ہے عربی میں وہ حیا ہے۔ الحیاء نصف الایمان ہے یا من الایمان ہے، بہرحال ایمان کا حصہ ہے۔ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم نے حیا کو ترک کر دیا تو جو چاہے پھر مرضی کرو۔ حیا کیا چیز ہے سامعین کرام؟ جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ حیا تو وہی حیا ہے کہ بھئی ایک یعنی شرم، حیا شرم، اور یعنی مثال کے طور پہ ایک بیٹا جو ہے، جوان بیٹا، ایک باپ اسے کسی بات کا حکم دے جو جائز ہے، جائز بات کا حکم دے، اور بیٹا کھڑے کھڑے باپ کے منہ کے سامنے، اس کے دوستوں کے سامنے اس سے انکار کر دے، ظاہراً انکار کر دے، تو باپ یہ نہیں کہے گا کہ اے بے حیا، تمہیں شرم نہیں آتی، اپنے باپ کو ایسا جواب دیتے ہو۔ یہ بے حیائی ہے، یعنی کسی کام کے کرنے سے انکار کر دینا۔ سامعین کرام، ہمارا جو خالق ہے وہی ہمارا رب بھی ہے، وہی ہمارا مقصود بھی ہے، اور ہماری زندگی کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دی ہے۔ ہمیں احکامات دیے ہیں وحی کے ذریعے، کتاب کے ذریعے۔ کتاب اور سنت ہمارے لیے قابل اتباع ہے، واجب ہے۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری فرض ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ان احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اس کا شمار پھر بے حیائی میں ہوگا۔ اب بے حیائی اگر آپ ظاہر من ما ظاہر منہا و ما بطن، اگر ظاہر طور پہ آپ انکار کر دیں تو یہ بے حیائی کی ظاہر قسم ہے، یا آپ کہیں کہ ہاں میں مومن ہوں اور ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھ لیں، یہ وہ، اور پھر اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے سے انکار کریں، یا عملاً انکار نہ کریں، زبان سے مانیں لیکن عملاً، تو یہ پوشیدہ بے حیائی ہے۔ اسم گناہ، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ کرنا گناہ ہے۔ والبغی، زیادتی کی باتیں، زیادتی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تجاوز، ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو۔ اور شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس میں آپ کسی اور کو بھی شریک کر لیں۔ مثال کے طور پہ اطاعت، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا الہ واحد ہے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ جو لوگ اس کے مقابلے میں نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو یہ شرک کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ پہ وہ کہو باتیں جو تم جانتے نہیں۔ اب دیکھیں، زندگی کے جو فلسفہ ہے یا مقصد زندگی ہے، ہر ایک کے ذہن میں اپنا ایک تصور ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس سے یعنی وہ حق سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں میرے رب نے الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کی باتیں کھلی ہوں، ظاہر طور پہ ہوں یا پوشیدہ طور پہ ہوں، اور گناہ اور بغاوت، زیادتی بغیر کسی وجہ کے، اور یہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم بولو اللہ پہ وہ بات جو تم جانتے نہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک میعاد معین ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی وہ ساعت آ جاتی ہے تو ایک ساعت تاخیر نہیں ہوتی ہے اور نہ اس سے آگے بڑھ سکتی ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم، اگر آ گئے تمہارے پاس، رسل منکم، رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں میرے احکامات زندگی گزارنے کے متعلق بتائیں، تو فمن اتقی، جو ڈرا، یعنی ان احکامات پر کی خلاف ورزی سے کرنے سے ڈرا، واصلح، اور اس کے مطابق اپنا اصلاح کر لیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جھٹلایا میرے احکامات کو، ان کے متعلق زندگی نہیں گزاری، عملاً جھٹلایا، واستکبروا عنہا، سامعین کرام ذرا غور کر لیں، اور ان سے تکبر کیا. کسی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو نہ ماننا یا اس پر عمل نہ کرنا، اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا، یہ تکبر ہے. سامعین کرام اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، پس کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے، افترا، جو گھڑے اللہ پہ جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کے احکامات. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو جو کچھ نصیب ہے وہ مل جائے گا. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دنیا کا ایک حصہ، اس کی عمر اور دنیا جتنی ملے گی اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے. اس میں ایمان کی وجہ سے کچھ کمی بیشی نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ان کا حصہ جو ہے، جو لکھ دیا گیا ہے وہ ملے گا. حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب، حتی اذا جاءتہم، جب یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس میرے فرشتے، رسولنا، رسول یعنی فرشتے، یتوفونہم، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، قالو، کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ ہستیاں جو جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا. قالو ضلوا عنا، وہ کہیں گے کہ وہ گم ہو گئی، غائب ہو گئی ہم سے. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ وہ ناشکرے تھے. قالت خلو، وہ کہیں گے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، فی امم قد خلت من قبلکم، قد خلت، یقیناً داخل ہو گئی ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، من الجن والانس فی النار، بہت سے جن اور انس آگ میں. کلما دخلت امتن، جب ایک امت اس میں داخل ہوگی، لعنت اختہا، تو دوسری پر لعنت کرے گی. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں گر جائیں گے جہنمی. قالت اولاہم، قالت اخراہم لاولاہم، ان سے کہیں گے پیچھے والے آگے والوں کو، ان کے پچھلے پہلوں سے کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو دوچند عذاب دے دے آگ کا. قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ کہے گا ہر ایک کے لیے دوچند ہے لیکن تم جانتے نہیں. وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، بس
تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس اپنی کمائی کے سبب عذاب چکھو۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر حق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔
اے بنی آدم اپنی زینت بنا لیا کرو، اپنا لباس پہن لیا کرو اچھا، ہر نماز مسجد کی حاضری کے وقت، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ آپ کہہ دیجئے کس نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زیب و زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے اور کھانے میں پاک صاف چیزیں کس نے حرام کی ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور خالص ان کے لیے ہوں گی قیامت کے دن۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اسی طرح ہم اپنے احکامات کھول کے بیان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ آپ کہہ دیجئے کہ فقط حرام کی ہے میرے رب نے بے حیائی کی باتیں، خواہ وہ ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، اور گناہ والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور گناہ اور زیادتی بغیر کسی وجہ کے، اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تم اللہ پہ وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو نہ اس میں ایک ساعت کی تاخیر ہوتی ہے اور نہ تقدیم ہوتی ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی اے بنی آدم اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو یقصون جو بیان کریں تم پر میرے احکامات، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو جو میری نافرمانی سے ڈرا اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون اور جن لوگوں نے تکذیب کی میرے احکامات کی اور اس سے تکبر برتا، یہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته پس کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو گھڑے اللہ پہ جھوٹ یا اس کے احکامات کو جھٹلائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب ان کو پہنچے گا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ان کی تقدیر میں۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم
यहाँ तक कि इनके यहाँ जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आएंगे, क़ालू ऐन मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, वो पूछेंगे कि कहाँ गई वो हस्तियाँ जिनको तुम पुकारते थे अल्लाह के सिवा। क़ालू दल्लू अन्ना व शहीदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, वो कहेंगे कि गुम हो गई हमसे वो, और वो गवाही देंगे अपने ऊपर कि ये नाशुक्रे थे। क़ालत खुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्न वल इंस फ़िन्नार, कुल्लमा दखलत उम्मतुल लानत उख्तहा, हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा जमीआ, क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाए अज़ल्लूना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार, क़ाल लिकुल्लिन ज़िअफ़ुन वलाकिन ला तअलमून, वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम फ़मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून। सामीन इकराम, अब इन आयात की तिलावत और तर्जुमा। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वश्रबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। O children of Adam, dress properly at every place of worship, and eat and drink, but do not be excessive. He does not love the excessive. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Say, who forbade God's finery which He has produced for His servants, and the delights of livelihood. Say, they are for those who believe, in this present world, but exclusively theirs on the day of resurrection. We thus detail the revelations for people who know. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Say, my Lord has forbidden immoralities, both open and secret, and sin, and unjustified aggression, and that you associate with God anything for which He revealed no sanction, and that you say about God what you do not know. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. For every nation is an appointed time. When their time has come, they cannot delay it by 1 hour, nor can they advance it. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. O children of Adam, when messengers from among you come to you, relating to you my revelations, whoever practices piety and reforms, upon them shall be no fear, nor shall they grieve. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون. But as for those who reject our revelations, and are too proud to accept them, these are the inmates of the fire, where they will remain forever. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Who does greater wrong than he who invents lies about God, or denies his revelations? These, their share of the decree will reach them. Until, when our envoys come to them, to take their souls away, they will say, where are they whom you used to pray to besides God? They will say, they have abandoned us, and they will testify against themselves that they were faithless. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. He will say, join the crowds of jinn and humans who have gone into the fire before you. Every time a crowd enters, it will curse its sister crowd. Until, when they are all in it, the last of them will say to the first of them, Our Lord, these are the ones who misled us, so inflict on them a double punishment in the fire. He will say, each will have a double, but you do not know. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. The first of them will say to the last of them, You have no advantage over us, so taste the torment for what you used to earn. के साथ ही सामीन इकराम आज के दर्स का वक्त ख़त्म हुआ। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।